الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور مزید احسان یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ طبقہ مسلمانوں کا جو اہل علم کہلاتا ہے، ہماری نسبت اسی اہل علم کے طبقے کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چونکہ جیسے بھی ہیں، کیسے بھی ہیں، سطح کمزور ہے، عملی معاملات کمزور ہیں، لیکن علماء ہیں، اس لیے عالم کو عالم کی طرح رہنا یہ ضروری ہے۔ عالم چونکہ پیغمبر کا وارث ہے، اس لیے اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر رہنا چاہیے۔ دنیا میں جو کمال ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں۔ نمبر 1 کمال علمی، نمبر 2 کمال عملی۔ نبوت یہ کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ نبوت کمال علمی ہے، اس پہ دلیل کیا ہے کہ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جس قدر اس میں ہے اس قدر دوسرے میں نہ ہو۔ ایک ہے عمل، ایک ہے علم۔ کسی بھی نبی کا امتی بظاہر اعمال میں نبی سے آگے نظر آ سکتا ہے۔ مثلا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے۔ عمر مبارک کے 40 سال گزرے تو اعلان نبوت ہوا، بقیہ عمر مبارک کے 23 سال بنتے ہیں۔ ان 23 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے۔ امت میں کتنے افراد ہیں جن نے 60 حج کیے ہوں گے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالوں میں 4 عمرے فرمائے۔ امت میں کتنے افراد ہیں جن نے 100 سے زائد عمرے کیے ہوں گے؟ اور جب ساری امت کے عمرے اور حج جمع کر لیں تو ظاہر تعداد بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ یہ میں نے بظاہر کا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ دیکھنے میں امت کے اعمال پیغمبر پاک سے زیادہ نظر آئیں بھی، تو حقیقت میں جب وزن ہوگا قیامت کے دن تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو دیکھنے میں بظاہر چھوٹے سے چھوٹا ہو، امت کے سارے اعمال بھی ایک پلڑے میں رکھ دیں تو عمل بھاری ہوگا۔ اس لیے نبوت کمال عملی نہیں ہے۔ اگر کمال عملی ہوتا تو انبیاء کے مابین افضل ہونے کی وجہ عمل ہوتی۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت والا کام فرما رہے ہیں، ہمارے پیغمبر پاک 23 سال فرما رہے ہیں، تو عمل تو ان کا زیادہ ہے، تو نوح علیہ السلام افضل ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ افضل الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معلوم ہوا کہ بنیاد عمل نہیں ہے۔ نبوت کا کمال وہ کمال علمی ہے۔ اب پیغمبر کا علم اور پوری امت کے سارے علوم ایک طرف رکھیں تو وہ بظاہر بھی علم میں پیغمبر سے آگے نہیں نظر آ سکتے، تو معلوم ہوا کہ نبوت یہ کمال علمی ہے۔ اب ظاہر ہے جب نبوت کمال علمی ہے تو جو وراثت ہوگی وہ علمی ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں، عابدین، زاہدین، صلحاء، اتقیاء، یہ سب پیغمبر کی دی ہوئی نعمتوں سے حصول ہوتا ہے، لیکن بنیاد وہ علم ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا، اکثر عملہ نہیں فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تو اعمال تولے جائیں گے، اور عمل میں جو وزن ہوگا اس کی بنیاد تواضع، اخلاص، خضوع اور تذلل ہوگا۔ اب پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے قیامت کے دن وزنی ہوگا۔ بظاہر ایک ہے، لیکن جب تلے گا تو امت کے کروڑوں اور اربوں سجدوں سے زیادہ وزن میں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال کا وزن ہوگا اس کی بنیاد تواضع، خشوع، تذلل، عاجزی اور اخلاص ہے، اور تواضع کی بنیاد عظمت ہے۔ جتنی کسی کی عظمت دل میں ہو اتنا ہی اس سے متواضع بن کے انسان پیش آتا ہے، اور عظمت کی بنیاد معرفت ہے۔ جب کسی کی پہچان ہو تو اس کے دل میں عظمت بھی آتی ہے، اور معرفت کی بنیاد علم ہے۔ جتنی کسی کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں اتنی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم ہے، امت کے سارے علوم جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہیں مد مقابل آ جائیں تو تنہا حضور کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہے، امت کو جس قدر صفات اور ذات کی معرفت ہے وہ ساری ایک طرف آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان سے زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، امت کے تمام قلوب میں جو عظمت ہے اس کو اگر ایک سامنے رکھ لیا جائے تو یہ عظمت ان سے زیادہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ جس تواضع اور اخلاص سے ادا ہو رہا ہے، امت کے اربوں سجدے جن خلوصوں اور تواضعات کی سے ادا ہو رہے ہیں مد مقابل آ جائے تو آپ کا ایک سجدہ عظمت اور تواضع میں ان سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں بھی امت سے کم نہیں ہیں، بہت آگے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی گفتگو کی ہے جو قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی تحذیر الناس کے اندر موجود ہے۔ میں تو مناسب سمجھتا ہوں کبھی علماء کے پاس وقت ہو اور مجھے خدمت کا موقع فراہم فرمائیں تو تحذیر الناس پر جو اہل بدعت کی طرف سے بنیادی دو اعتراض ہیں میں کبھی شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور تحذیر الناس آپ کے سامنے بیان کی جائے، آپ اس کو سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، معلومات بھی ہوگی، اکابر کے علم کا بھی اندازہ ہوگا، اہل بدعت کی زبانیں بھی خاموش ہوگی کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی تھی اور یہ کیا ہمارے اکابر نے لکھا ہے۔ تو یہ تحذیر الناس کی ایک عبارت ہے جس کو میں نے مختصر سا آپ کی خدمت میں اس کا حل پیش کیا ہے۔ تو نبوت کمال علمی ہے، علماء نبوت کے وارث ہیں، تو ظاہر ہے ایک نبی دوسرے نبی سے جو افضل ہے اس کی بنیاد علم ہے۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، چونکہ ہمارے پیغمبر پاک علوم میں تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء سے آگے ہیں، تمام انبیاء سے سبقت ہے، تمام انبیاء زیادہ علم آپ کے پاس ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آپ کے افضل ہونے کی اور وجوہ بھی ہو سکتی ہیں، میں نے بنیادی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو آپ ذرا چونکہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، اس لیے علم میں عوام سے آپ کو ممتاز ہونا چاہیے۔ عوام رجوع آپ کی طرف کریں تو آپ کی طرف سے جواب آنے چاہیے، یہ عالم کے علم کا تقاضا ہے، عالم کی شان علمی کا مقتضا ہے کہ وہ اس بات کا خیال کرے۔ اللہ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پورا اترنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کریں۔ میں نے جو گزارش کی ہے
عالم چونکہ انبیاء کا وارث ہے، اب دیکھنے کہ انبیاء نے کام کیا کیے، ظاہر ہے جو کام انبیاء علیہ السلام نے فرمائے ہیں وہی کام علماء نے بھی کرنے ہیں۔ میں اگر پورے کام کا خلاصہ سمیٹ دوں مختصر، تو میں یہ عرض کروں گا، پورے امور کو خلاصے میں بیان کروں کہ مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ ایک ہے دین کو پیش کرنا اور پھیلانا، ایک ہے دین پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے کے اس کا دفاع کرنا، اور ایک ہے پھر اس کو مستحکم کر کے نافذ کرنا۔ اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار کیے گئے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ یہ تینوں کام اور چاروں طریقے قرآن کریم اور احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ثابت ہے۔ اب علماء کو بھی یہ 3 کام اور 4 طریقے اختیار کرنے، ہر شخص میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ تینوں کام اور چاروں طریقے اختیار کرے۔ ایسے افراد اللہ تعالیٰ صدیوں میں کوئی ایک آدھ پیدا فرماتے ہیں کہ جن کو یہ تینوں کام بھی لے لیتے ہیں، چاروں طریقوں سے لے لیتے ہیں، ورنہ جس بندے کے اندر جو صلاحیت ہو اس کے مطابق اپنے دینی کام کو سر انجام دے۔ تو علماء نے یہ 3 کام اور 4 طریقے اختیار فرمانے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو کام پیغمبر فرماتے ہیں، میں نے پہلے خلاصہ عرض کیا تھا، اب تھوڑا سا میں اس کو واضح کروں گا تو بات سمجھنی بہت آسان ہوگی، اور اس کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا خواتین میں ایک سبق تھا، اور اس میں ایک خاتون وہ تھی کہ جو مسلک کے اعتبار سے غیر مقلدن تھی، جنہیں آپ لوگ اہل حدیث کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک پرچی لکھ کے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب، علماء دیوبند کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح مرد حضرات بیعت کرتے ہیں، خواتین بھی بیعت کر سکتی ہیں، تو خواتین کسی عالم کی بیعت کریں، اس پر دلیل شرعی کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ قرآن کریم سورۃ الممتحنہ میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ کیا پیغمبر، اگر ایمان والی عورتیں جو کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت حاصل کر چکی ہیں وہ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے ہیں، تو آپ ان سے 6 شرطیں لگائیں۔ نمبر 1 کہ وہ خواتین شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ آپ ان سے شرطیں لگائیں، اور اگر وہ اس پر قبول کر لیں تو آپ ان کو بیعت فرما لیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ تو اس نے بہت معقول سوال کیا۔ اس نے سوال یہ کیا کہ دیکھیں، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ خواتین کسی عالم نبی کی بیعت کریں یا نہ کریں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ خواتین کسی عالم کی بیعت کریں یا نہ کریں، میں نے یہ پوچھا ہے، اور آپ نے دلیل اس بات پر پیش کی ہے کہ خواتین نبی کی بیعت کریں۔ جو میرا سوال ہے اس پر دلیل نہیں آئی، اور جو آپ کی دلیل ہے وہ میرے سوال کے مطابق نہیں۔ میری عادت ہے اگر کوئی آدمی سوال معقول کرے تو میں شاباش بھی دیتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ میں ایک جملہ مزاحاً کہا کرتا ہوں کہ غیر معقول آدمی بھی معقول سوال کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور معقول آدمی غیر معقول سوال کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو سوال اس کا معقول تھا۔ میں نے کہا بیٹی بتاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی شخص نے مسجد نبی میں نماز پڑھنی ہوتی تو جماعت کون کراتے؟ کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا خطبہ کون دیتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں نکاح آ جاتا کون پڑھاتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب کی تعبیر کون بتاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مسئلہ پوچھتا تو کون بتاتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آج نماز پڑھنی ہوگی، جماعت کون کرائے گا؟ کہا جی مولانا صاحب۔ خطبہ جمعہ کون دے گا؟ مولانا صاحب۔ خطبہ نکاح کون دے گا؟ مولانا صاحب۔ مسئلہ کون بتائے گا؟ مولانا صاحب۔ خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ مولانا صاحب۔
تو میں نے کہا بیٹی جب آپ نے بیعت کرنی ہو تو میں آپ کے لیے کوئی نبی لے کر آؤں؟ جب باقی سارے کام علماء نے کرنے ہیں تو یہ کام بھی تو علماء ہی کریں گے نا۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں کہ علماء نے سارے کام کرنے ہیں، یہ علماء نے کرنے ہیں، لیکن جتنے کام ہیں کرنے والے وہ اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات اور معاملات، یہ پانچ چیزوں کا مجموعہ پورا دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے۔ ان سب کو علماء نے سنبھالنا ہے۔ امت کے عقائد پر بھی کام کرنا ہے، اعمال پر بھی کرنا ہے، اخلاق پر بھی کرنا ہے، معاشرے کو بھی سدھارنا ہے، معاملات بھی درست کرنے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے اہم چیز وہ ہے عقائد۔ یعنی اگر سب کا خلاصہ بیان کیا جائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات اور معاملات۔ آپ ان کا خلاصہ نکالیں گے تو کہیں گے جی دین 2 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات۔ اب ان کا خلاصہ نکالیں گے تو آپ کہیں گے دین 2 چیزوں کا نام ہے: نمبر 1 اعتقادات، عقائد، نمبر 2 مسائل۔ یہ 2 چیزیں اعمال، یہ خلاصہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر کام کس نے کرنا ہے؟ علماء نے کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، وہی شخص کامیاب ہوگا جو 4 کام کرے: آمنو، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق اپنائے، وتواصوا بالحق، ایک اس کا ترجمہ صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دے، وتواصوا بالصبر، اور اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ دوسرا اس کا ترجمہ اور مفہوم: وہی شخص کامیاب ہوگا، نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 عقائد میں شبہ ہو تو اس کو زائل کرے، تواصوا بالحق، نمبر 4 خواہشات کے رس اعمال میں کمزوری آئے تو اس کی اصلاح کرے، تواصوا بالصبر۔ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ یعنی آپ کسی مسلمان سے بات کریں گے، اعمال مانتا ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ بجستی ہے، میری کمزوری ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کمانا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب خواہشات ہیں۔ اور عقائد میں جہاں جہاں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقائد بھی ٹھیک ہوں، اپنے اعمال بھی ٹھیک ہوں، اور عقائد کا فساد جن شبہات سے آتا ہے اس کو دور بھی کریں، اعمال میں فساد جن خواہشات سے آتا ہے اس کی اصلاح بھی کریں۔ یہ کام بنیادی طور پر میں اگر یہ کہوں کہ نصف ایسا ہے کہ جس میں علماء اور غیر علماء سب شریک ہیں، نصف ایسا ہے کہ جو صرف علماء کا ہے۔ آمنو، عامل الصالحات، یہ علماء غیر علماء۔ عقائد اور اعمال کا ٹھیک ہونا یہ علماء غیر علماء سب کے لیے ضروری ہے۔ ہاں علماء کے لیے غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ علماء کا کام ہے، غیر علماء کا نہیں ہے۔ عقیدے میں جو شبہ ہوگا اس کو دور تو عالم ہی کرے گا نا۔ ہاں سیکھتے سیکھتے غیر عالم بھی ان چیزوں کو سیکھ جائے تو وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح خواہشات کی اصلاح تو علماء ہی کریں گے نا، غیر علماء کیسے کریں گے؟ تو آپ حضرات علماء ہیں، میری گفتگو آج آپ حضرات سے ہے، بہت طویل اور لمبی گفتگو نہیں ہے، مختصر سی ہے، پھر آپ رائے ارشاد فرمائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے، جو میرے ذہن میں عرض کر دوں گا، کیونکہ ہم نے بنیادی طور پر آج کی جو گفتگو ہے وہ صرف انگلینڈ یا یورپ کے علماء کے لیے ہے، کچھ کینیڈا امریکہ کے بھی ہوں گے، ممکن ہے ایک آدھ کسی اور ملک کا بھی ہو۔ بنیادی طور پر گفتگو میں نے آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایسے ماحول کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں ممکن ہے خدشات زیادہ ہوں، شبہات زیادہ ہوں، اشکالات زیادہ ہوں، ماحول زیادہ ہو، تو اس لیے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ممکن ہے جو دنیا میں شبہات پھیلائے جاتے ہیں اس کا مرکز بھی آپ کے پاس ہو، تو شاید یہ بات بیجا نہ ہو کہ دنیا میں جو فتنے اور جو شبہات آئے ہیں وہ شاید یہیں سے پھیلائے گئے ہیں، آپ اس کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم علماء کو چاہیے کہ اس بات کا خیال کریں۔ ہاں میں اہل علم کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر،
یہاں جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ قسم تاکید کے لیے نہیں، یہ قسم بطور دلیل بعد میں آنے والے دعویٰ کے لیے۔ کلام عرب میں کبھی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس دعویٰ کو مضبوط قسم اٹھا کے دلیل سے کیا جاتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اعمال ٹھیک ہے، کامیاب وہ ہوں گے۔ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب نقصان میں۔ دلیل العصر، انسانی تاریخ، والعصر سے مراد زمانہ نہیں، والعصر سے مراد خاص زمانہ، یعنی انسانی تاریخ۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب لوگ عقائد ٹھیک کرتے ہیں، اعمال ٹھیک کرتے ہیں، تواصی بالحق تواصی بالصبر کرتے ہیں تو فلاح پاتے ہیں۔ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ بطور دلیل اللہ پاک نے انسانی تاریخ کو پیش فرمایا ہے۔ اب ہم نے بھی اس پہ غور کرنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام کوئی ایسی ترتیب بنا لیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ کوئی اور شخص مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں کہ وہ ان عقائد کو اچھا بیان فرما سکتے ہیں، آپ ان کی خدمات لے لیں۔ میں اپنی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ہماری خواہش ابھی ہم نے عقائد پر محنت کی ہے، فائلیں مرتب کی ہیں، تعبیرات اختیار کی ہیں، تنقیحات کی ہیں، محنت اس پہ کی ہے، پورے عالم میں کام کیا ہے۔ تو اگر آپ حضرات کے سامنے کام آ جائے اور آپ اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے قبول فرما لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر ہم سب سے پہلا کام عقائد کا کریں، اور عقائد میں کسی خاص عقیدے پر نہیں، تمام عقائد پر، اور عقائد کو بیان کرتے ہوئے خاص فرقہ کو مد نظر رکھ کر فتویٰ بازی نہ کریں، کسی خاص فرقے کے خلاف ذہن سازی نہ کریں، بلکہ ہمارا مقصد اپنے عقائد کو بیان کرنا ہے، اپنے عقائد کو سمجھانا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ عام ہوگا، دلیل کے ساتھ ہوگا، شبہات کا ازالہ ہوگا، تو جو ہمارے مد مقابل ہے، یہ مخالف ہیں، وہ خود بخود دب جائیں گے، خود بخود ہٹ جائیں گے، خود بخود ترتیب بدل جائے گی۔ ہم اپنے عقائد کو بیان کریں، کیونکہ عقائد کے بیان کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تساہل سے کام لیا جاتا ہے، غفلت سے کام لیا جاتا ہے، عقائد کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اور جہاں عقائد کو بیان کیا جاتا ہے وہاں عموماً عقائد کی بجائے ایک عقیدے پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس ایک عقیدے پر گفتگو کرتے ہوئے باقی عقائد کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور عنوان اختیار کیا جاتا ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ مثلا اگر ہم نے ختم نبوت پر بیان کرنا ہے، قادیانیت کا رد کرنا ہے، ہم نے دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنا ہے، تو ہم صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین والے پہلو کو ذرا چھوڑ دیتے، نہیں بھئی ہماری مجبوری ہے، ہمارے کام کا تقاضا ہے، ہم نے ان کو بھی لے کر چلنا ہے، ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے۔ اور اگر ہم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت پر بات کرتے ہیں، ان کے دفاع پر بات کرتے ہیں، اہل بیت پر بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی اہل بدعت ہماری مجبوری ہے، صحابہ کرام ان سب کے مشترکہ شخصیات ہیں، مقدس ہیں، ہم نے ان کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اہل بدعت پر کام کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے، تو وہ دیگر حضرات کو برداشت کر لیتا ہے۔ وہ بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ نہیں جو غیر مقلد ہیں، عقیدے میں بہت پختہ ہیں، عقیدہ بڑا ستھرا ہے، توحید بڑی پختہ ہے، ہم نے اس لیے ان کو صاف رکھا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، ملکی اور قومی مفاد میں کوئی ایک سٹیٹس لگا کر سب کو ملا لیا جائے، یہ ایک الگ بات ہے، اور صرف اپنے حضرات کو عقائد سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے۔ اس لیے عام طور پر عقائد کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک عقیدے کو بیان کر کے باقی عقائد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک عقیدے پر بیان کرتے ہوئے بسا اوقات شدت کا راستہ ایسے اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جو ہمارے منہج کو قبول نہیں کرتا ہم اسے بھی گمراہ سمجھتے ہیں، ہمارے طریقہ کار کو قبول نہیں کرتا ہم اسے بھی غلط سمجھتے ہیں، جو اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا وہ بھی ہمارے فتوے کی زد کے اندر آتا ہے، حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔
دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ تمام عقائد کو بیان کریں، دوسری بات ایک عقیدے کو بیان کر دے باقی کو نظر انداز نہ کریں، اور تیسری بات جس پر ہم کام کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اس کو حق حاصل ہے، ہم اس اختلاف کو نصوص کا اختلاف نہ سمجھیں، ایک اجتہادی اختلاف سمجھیں، رائے کا اختلاف سمجھیں، طریقہ کار کا اختلاف سمجھیں، اس میں لڑنے کی ضرورت، جھگڑنے کی ضرورت، پھڈے بازی کی ضرورت یہ نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی بات، بسا اوقات آدمی عقائد پر بھی کام کرتا ہے، تمام عقائد پہ کرتا ہے اور اپنے طریقہ کار پر چلنے والوں کا خیال بھی کر لیتا ہے، لیکن عملی طور پہ کمزور ہوتا ہے، تعلق معلّہ نہیں ہوتا، تزکیہ نہیں ہوتا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکابر کے منہج سے نکل جاتا ہے اور عقائد کو بیان کرتے خشکی آ جاتی ہے، ذکر نہ ہونے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے، اس کے بھی نقصان ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، نمبر ایک عقیدہ نہیں تمام عقائد پر کام کریں، نمبر دو ایک عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے دوسرے عقیدے کو نظر انداز نہ کریں، نمبر تین جو ہمارے منہج پہ کام نہیں کر رہا، ہمارے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے، اس کے خلاف لہجہ اپنا ہی نہ، سخت و نرم تو دور کی بات ہے، وہ ہمارا آدمی ہے، عقیدے میں جو ہمارے ساتھ ہمارا آدمی ہے۔ اور چوتھی بات، عقائد کا کام کرتے ہوئے ذکر اللہ سے غافل نہ ہوں، تعلق مع اللہ سے غافل نہ ہوں، تزکیہ سے غافل نہ ہوں۔ اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تعلق مع اللہ کا خیال کریں، تزکیہ کا خیال کریں، اور اس انداز میں ہم کام کریں کہ اس کام کا نفع ہو اور کام کا فائدہ ہو، مفید ہو۔ یہ تو کام کرنے والوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اور جو حضرات اس میدان میں نہیں ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ عقائد پر کام کرنے کو شرارت سمجھا جاتا ہے، عقائد پر کام کرنے کو فتنہ سمجھا جاتا ہے، عقائد پر کام کرنے کو مناظرہ بازی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شرارت اور فتنہ اور مناظرہ بازی الگ چیز ہے، اس کا عقائد کی محنت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ذرا آپ اچھی طرح غور فرمائیں۔ ہمارے اکابر نے عقائد حقہ کو بیان بھی کیا ہے، عقائد باطلہ کو رد بھی فرمایا ہے، تعلق مع اللہ کا اہتمام کیا ہے، اور مناظرہ بازی نہیں کی، وقت ضرور مناظرہ بھی فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً کافی سال پہلے میں سندھ ایک دورے پر تھا، خیر میں لمبی بات نہیں، مختصر سی بات کہتا ہوں، کچھ مشائخ سے ان سے ملاقات ہوئی، تو بعض نے فرمایا کہ مولانا آپ تو مناظرہ کرتے ہیں اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمان شمار ہوتے ہیں، جب کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے بیٹے حماد کو مناظرے سے منع کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کرتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے کہا اگر مناظرہ کرنا غلط تھا تو خود کیوں کرتے تھے، ٹھیک تھا تو بیٹے کو منع کیوں کیا تھا؟ کہتا ہے جی بیٹے کو فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ذات کے لیے شروع کر دو۔ میں نے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں؟ نہیں ایسی بات تو نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر آپ کو اشکال کیا ہے؟ اچھا وہ خاموش ہو گئے۔ دوسری بات پھر میں نے ان سے کی مولانا میں تو مناظرے کرتا ہی نہیں ہوں۔ کہا وہ آپ کے ساتھ مناظرہ لکھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے مرکز سے لکھا ہو تو مجھے بتائیں، میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے وہاں لکھا ہو تو بتائیں، کوئی لکھتا ہے تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا۔ میں نے کہا حضرت ہمارا کام مناظرانہ نہیں ہے، ہمارا کام داعیانہ، واعظانہ اور ناصحانہ ہے، ہم اس طرز پہ کام کرتے ہیں، مثبت انداز میں اپنے دلائل کو بیان کرتے ہیں، مخالف کے شبہات کا دلائل کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی مجھے آپ بات سمجھ آئی۔ میں یہی گزارش کرتا ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ پھر ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو اس کام کو جب ان کے سامنے آتا ہے تو دیکھا نہیں ہوتا، قریب سے نہیں آئے ہوتے، تعلق نہیں ہوتا، تو ان کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ تو مقلد غیر مقلد، حیات ممات اسماء موتا، ان مسائل میں الجھے ہیں جو فری مسائل ہیں اور خام خواہ یہ امت کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس چلے ہیں، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، آپ نے ہماری فائلیں دیکھی ہیں، آپ نے ہمارے بیانات سنے ہیں۔ دیکھو فرق صرف اتنا ہے کہ بڑے اور خارجی فتنے کی وجہ سے داخلی اور چھوٹے فتنوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ابھی چند دن قبل 9 جنوری کو میرا آن لائن شیخ الہند عالمی سیمینار سے خطاب تھا، میں نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی۔ میں علماء سے گزارش کروں گا آپ حضرت شیخ الہند کا منہج اور مزاج کے عنوان پر وہ 2 باتیں سماعت فرما لیں،
احناف میڈیا سروسز پر موجود ہے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ نفع محسوس کریں گے۔ میں نے اس کو دلائل سے بیان کیا ہمارے شیخ الہند رحمہ اللہ کا مزاج کیا تھا اور آپ کا منہج کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ ان بات کو کھولنا چاہیے۔ بسا اوقات ایک چیز فروعی ہوتی ہے، مخالف اس کو اصول کا درجہ دیتا ہے، تو پھر اس کا رد فروع نہیں اصول کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا تقلید ہے، تقلید اب ظاہر ہے اصولی چیز تو نہیں ہے، اصولی سے مراد عقائد کی نہیں ہے، لیکن جب مخالف اس کو تقلید کرنے کو شرک فی رسالت کہہ رہا ہے، اب رد آپ کس طرح اس کا کریں گے؟ اب آپ اس کو فروعی بات تو نہیں کہیں گے، جس طرح اعتراض ہو رہا ہے اسی طرح اس کا جواب دیں گے نا، اس کو سمجھانا پڑے گا میں نہیں آپ کی غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو ہمیں اس طرز کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بس اوقات عقائد پر کام کرنے کو عنوان کتنا عجیب دیا جاتا ہے۔ میں کراچی سفر پہ تھا تو ایک مسجد سے رابطہ کیا گیا اور مجھے کہا کہ سنیں آپ کراچی آئے ہیں تو اگر کل ظہر کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، تو میں نے کہا میں فارغ ہوں، میں آ جاؤں گا کل ظہر، میں تو فارغ ہوں، ظہر کو آ سکتا ہوں۔ تو مجھے فرمانے کہ اس کا پھر بیان کا عنوان کیا رکھیں گے؟ میں نے کہا جی آپ فرمائیں۔ کہتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اصلاحی بیان نام رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا بیان کی دو قسمیں ہیں، ایک فسادی اور ایک اصلاحی۔ آپ کی مسجد میں اصلاحی ہوگا اور باقی جگہوں پر فسادی ہوگا۔ نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا مقصد نہیں ہے تو پھر بیان کے ساتھ اصلاحی دم لگانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا بیان ہوگا، میں جو بیان کروں اصلاحی ہوگا نا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اخلاق اور تصوف کے بیان کو اصلاحی بیان کہہ لیتے ہیں اور عقائد کے بیان کو اصلاحی بیان کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب آپ کو نہ یقین ہے، آپ کل انگلینڈ میں میرا بیان طے فرما دیں، اس میں اصلاحی بیان لکھ دیں، میں کسی عقیدے پر بات کروں گا تو کئی لوگ آپ سے پوچھیں گے ہم تو اصلاحی بیان کا نام سن کر بیان سننے کے لیے آگے تھے اور یہ تو اصلاحی بیان نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی بات کہہ دی ہے، یہ تو فلاں کے خلاف بات کہہ دی ہے۔ بھائی عقائد کی اصلاح سے بڑی اصلاح کون سی ہوتی ہے؟ بنیاد تو عقائد ہیں۔ عقائد ٹھیک ہوں، نامہ اعمال میں ایک بھی عمل نہ ہو، انسان جنت میں جاتا ہے۔ اور اگر اعمال میں فساد ہو اور نامہ اعمال کے اندر نہیں اگر عقائد میں فساد ہو اور نامہ اعمال میں تمام اعمال ٹھیک ہوں تو آدمی جنت میں نہیں جاتا۔ عقائد کی صلاحیت بنیادی چیز ہے۔ خیر میں چلا گیا، بیان ہوا تو میں نے ایسے عذرۂ محبت کا، اس میں تبلیغ کا ماحول بھی کافی تھا، تو میں نے ان حضرات سے کہا بھی آپ کے یہاں جب گشت ہوتا ہے حجی ہوتا ہے، میں نے کہا اس سے پہلے مشورہ ہوتا ہے بھئی آج ایک ساتھی متکلم ہوگا، ایک راہبر ہوگا، ایک امیر ہوگا، ایک بیٹھ کے ذکر کرے گا، جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آج اصلاحی بیان کس کا ہوگا؟ وہ سمجھ گئے، کہا جی نہیں مشورہ ہوتا ہے کہ آج بیان کس کا ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ اصلاحی بیان کا لفظ لگاؤ نا۔ آپ نے دیکھیں اپنے ہر بیان کو بیان ہی کہا ہے، اصلاحی کا دم نہیں لگاتے۔ وہ میری باری آتی ہے تو کہتے ساتھ اصلاحی لکھ دو۔ کیوں بھائی؟ عقائد کا بیان اصلاحی بیان نہیں ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری اس کمزوری کی بنیاد پر اس قدر ذوف اور دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شاید کوئی بات لمبی کر گیا ہوں، میں اس کو سمیٹتا ہوں تاکہ آپ کو مشورہ دینا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں۔ میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ میں عقائد کے حوالے سے سب سے پہلے الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت مختصر ہے۔ ہاں جب ہم اس میں تفصیلات میں جائیں گے تو بہت وسیع ہے، عقائد کا باب بہت بڑا ہے، دلائل کی ایک دنیا ہے، ہم اس میں چلے جائیں۔ اگر آپ حضرات مشاورت سے طے کر لیں کہ ہم آئندہ ہفتہ اور اتوار یہی وقت 10:30 بجے شروع کریں اور 11:30 اور 12 حد 12:30 تک اس کو ختم کر دیں، پھر اگلا ہفتہ اور اتوار، تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ 4 دن جو ہیں اس کے اندر اس کو سمیٹ لیں۔ اگر اس سے پہلے ختم ہوگی تو بہت اچھی بات، ضرورت محسوس ہوئی تو 2 دن اور کر لیں گے، تو یوں ہمیں 4 یا 6 دن لگے گی انشاءاللہ، یہ الفقہ الاکبر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کوئی نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم فروع میں تقلید کرتے ہو اور عقائد میں کس کے مقلد ہو، یہ بات بھی حل ہو جائے گی بھی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی اور عقائد میں ہمارے امام کی کتاب بھی موجود ہے۔ اور پھر چونکہ امام صاحب کی اپنی کتاب ہے، مختصر ہے، باقی جو عقائد کی کتب ہے، عقیدہ طحاویہ ہے یا شرح العقائد ہے، یہ دیگر ہیں، وہ بات کی ہیں، امام صاحب بہت پہلی ہے، اس پر محنت کر لیجیے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میری رائے یہ تھی کہ اگر آپ حضرات اس کو مشورے میں طے فرما لیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ ہم آئندہ ہفتے سے 10:30 بجے سبق کا آغاز کریں، جو حضرات شرکت فرمانا چاہیں بہت اچھی بات ہے،
جن کی مصروفیات ہوں ان کا اپنا عذر ہے، تو اگر آپ سے متفق ہوں اور آپ کی رائے میں طے ہو جائے تو ہم بسم اللہ پڑھ کے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ یہ شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم عقائد پر کام کریں۔ پھر اگر آپ فرمائیں گے وقت ہوگا تو چند ایک مسائل بھی لے لیں گے جن مسائل کی آپ کے یہاں ضرورت ہے۔ تو بھی کچھ دن پہلے بھی ایک ساتھ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ مولانا بہت بڑا مسئلہ یہاں پر بعض ملحدین نے شروع کر رکھا ہے کہ چونکہ آن لائن اسباق ہو رہے ہیں تو کہا جی آن لائن نمازیں بھی ہوں، اس کے لیے مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آن لائن جماعت ہو سکتی ہے۔ خیر استفتاء تھا، میں نے اس کا جواب بھی بھجوا دیا۔ اس قسم کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اور لوگ پیش کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے موقع فراہم کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ ضرور چلیں گے۔ تو میں نے یہ مختصر آپ کی خدمت میں بات عرض کر دی ہے، تو باقی آپ حضرات مشورے کے ساتھ جیسے طے فرما لیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اگر کوئی لمبی بات ہوگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے کوشش تو کی ہے کہ بات مختصر کریں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔